اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سوال کے بارے میں آپ نے کل پڑھا کہ فقیہ کس طریقے سے پہلے سوال کا جواب دے گا۔ 3 سوال آپ کو بتائے تھے یہاں پر کہ مثلا فرض کریں آپ فقیہ کے سامنے 3 سوال آتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال حل یحرم علی الصائم ان یرتمس فی الماء، کیا صائم کے اوپر روزہ دار کے اوپر حرام ہے کہ وہ پانی میں غوطہ لگائے۔ نمبر 2، کیا واجب ہے اس شخص پر جو مال پائے میراث میں اپنے باپ سے ہیں، کیا اس پر خمس ادا کرنا واجب ہے؟ جو شخص اپنے باپ کی میراث میں مال پائے اس پر خمس واجب ہے اس مال میں یا نہیں ہے۔ تیسرا سوال تھا حل تبطل الصلاۃ بالقہقہ فی اثنائہا، کیا نماز قہقہے سے باطل ہو جاتی ہے؟ اگر کوئی انسان نماز میں قہقہہ لگا رہا ہے تو کیا اس کی نماز باطل ہے؟ تو آپ نے کل پڑھا تھا کہ پہلے سوال کا جواب فقیہ جو ہے وہ ایجاب میں دے گا۔ ایجاب میں کیا دے گا؟ وہ کیا ہے؟ یعنی وہ کیا ہے کہ یہ حرام ہے روزے دار پر پانی میں غوطہ لگانا۔ استنباط کیسے کرے گا؟ وہ اس طریقے سے کرے گا، یعنی روایتی یعقوب بن شعیب امام صادق علیہ السلام سے دلالت کرتی ہے اس بات پر، کس بات پر؟ کہ حرام ہے روزے دار پر پانی میں غوطہ لگانا۔ فقد جاء فیہا، روایت شریفہ میں آیا ہے، کیا آیا ہے؟ انہ قال، امام علیہ السلام نے فرمایا لا یرتمس المحرم فی الماء، محرم یعنی جو شخص حالت احرام میں احرام باندھے ہوئے وہ پانی میں غوطہ نہیں لگائے گا، نہ لگائے، اور ولا الصائم، اور نہ ہی روزے دار۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح والجملہ بہذا الترکیب، یہ جملہ جو آپ نے پڑھا اس ترکیب کے ساتھ تدل فی العرف العام، یہ دلالت کرتا ہے عرف عام میں کس بات پر؟ حرمت پر۔ اور راوی نس یعقوب بن شعیب کون ہے؟ ثقہ ہے، اور ثقہ کبھی خطا کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا، یعنی ثقہ غلطی کر سکتا ہے، لیکن شارع نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ ثقہ پر اتہام نہ لگاؤ کسی کا، خطا کا یا جھوٹ کا۔ کیا کہا شارع نے؟ کہ ثقہ کے بارے میں آپ یہ نہ کہو، اس پر اتہام نہ لگاؤ کہ وہ جھوٹا ہے یا خطا کرتا ہے، تو یعنی اس کو حجت جانا ہے، اس کو کیا جانا ہے؟ حجت جانا ہے، ثقہ حجت ہے۔ نتیجہ جانے کے لیے کہ التماس حرام ہے، یعنی صائم کے لیے پانی میں غوطہ لگانا حرام ہے۔ یہ تھا کل کا درس آخر کا۔ آج ہم شروع کرتے ہیں وَيُجِيبُ الْفَقِيهُ عَلَى السَّوَالِ الثَّانِي بِالنَّفِي، اور فقیہ جواب دیتا ہے دوسرے سوال کا نفی کے ساتھ۔ پہلے والے کا جواب کیا تھا؟ ایجاب کے ساتھ، اور دوسرا سوال کیا ہے؟ حل یجب علی شخص، کیا جو شخص اپنے باپ کی میراث پائے یا جو مال میراث میں پائے اس میں خمس واجب ہے یا نہیں؟ تو یہاں جواب فقیہ کیا دے گا؟ نفی۔ یہاں جواب فقیہ کس چیز میں دے گا؟ نفی میں دے گا۔ یجیب بالنفی، نفی میں جواب دے گا۔ یجیب الفقیہ علی السؤال الثانی بالنفی، کیوں؟ لأن، اس لیے کہ، یعنی کیسے نفی میں ہے جواب؟ سوال کیا ہے کہ جو شخص اپنے باپ کی میراث پائے، یعنی باپ کی میراث میں جو اس کو مال ملے، کیا اس پر خمس واجب ہے؟ تو جواب کیا دے گا فقیہ؟ نہیں۔ کیوں؟ لأن، اس لیے کہ روایت علی بن مہزیار جاءت فی مقام تعدید الاموال التي يجب فيها الخمس، اس لیے کہ جو روایت ہے علی بن مہزیار کی جو آئی ہے کس بات کو؟ اس اموال کو معدد کرنے میں جس میں خمس واجب ہے، معین کرنے میں۔ روایت کیا معین کر رہی ہے؟ اس اموال کو معین کر رہی ہے جس میں خمس واجب ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ کیوں دے گا نفی میں جواب؟ کیونکہ وہ روایت جو آئی ہے علی بن مہزیار کی وہ کس مقام میں ہے؟ وہ مقام تحدید میں ہے۔ کیا تحدید؟ کیا محدد اور معین کرنا ہے؟ وہ اموال یا مال جن میں خمس واجب ہوتا ہے۔ وَوَرَدَ فِيهَا، اور اس روایت میں وارد ہوا ہے۔ کون سی روایت میں؟
علی بن مہزیار کی روایت میں آیا ہے کیا ان الخمس ثابت فی المیراث کہ خمس ثابت ہے میراث میں. کون سی میراث میں؟ الذی لا یحتسب من غیر اب ولا ابن کہ جو حساب نہ ہوتی ہو باپ اور بیٹے کے درمیان، باپ اور بیٹے سے، یعنی جو میراث باپ سے نہ ملے. صحیح نہ ملے اسی میں تو خمس واجب ہوگا. یعنی جو میراث باپ سے، جو حساب جس کا حساب شمار باپ کی طرف سے نہ ہوتا، نہیں باپ کی میراث نہیں ہے وہ، اس میں خمس واجب ہے. یعنی یہ روایت علی بن مہزیار جو ہے یہ وہی تو معین کر رہی ہے، معدد کر رہی ہے کہ کس مال میں خمس واجب ہے. والعرف العام روایت آپ نے سمجھ لی. کیوں فقیر جواب دے گا نفی میں؟ کیونکہ وہ روایت جو علی بن مہزیار کی روایت ہے وہ معین کر رہی ہے اس مال کو جس میں خمس واجب ہے. صحیح. والعرف العام اور عرف عام کیا کہتی ہے؟ والعرف العام یفہم من هذه الجملہ اور عرف عام اس جملے سے، کون سے جملے سے؟ وَوَارَدَ فِيهَا أَنَّ الْخُمْسَ اس جملے سے أَنَّ الْخُمْسَ ثَابِتٌ فِي الْمِيرَاثِ کون سی میراث؟ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ یا يَحْتَسَبُ من غیر اب ولا ابن. صحیح. عرف عام سمجھتی ہے اس جملے سے، کیا سمجھتی ہے؟ من هذه يفهم من هذه الجملہ اس جملے سے سمجھتی ہے ان شارع مقدس لم يجعل خمسا على الميراث شارع مقدس نے خمس واجب نہیں کیا ہے، خمس قرار نہیں دیا ہے میراث میں. کون سی میراث میں؟ الذي ينتقل جو منتقل ہوتی ہے، جو مال منتقل ہوتا ہے میراث میں کہاں سے؟ من الاب الى ابنی جو مال منتقل ہوتا ہے میراث میں کہاں سے؟ باپ کی طرف سے بیٹے کی طرف. صحیح. جو باپ کا مال میراث میں بیٹے کی طرف منتقل ہوتا ہے شارع مقدس نے اس میں میراث اس میں خمس واجب قرار نہیں دیا. بات سمجھا گئی؟ بات سمجھائی؟ طریقہ استدلال کیسے ہوتا ہے؟ یعنی سوال کیا ہے علی حسین صاحب؟ سوال ذرا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو میراث بیٹے کے باپ سے ملی ہے کیا اس میں خمس ہے؟ آسان. جو میراث بیٹے کو باپ سے ملی ہے کیا اس میں خمس واجب ہے؟ جی یہ سوال ہے. تو جب یہ فقی کے سامنے سوال جائے گا تو فقی جواب اس بات میں دے گا یا نفی میں؟ نفی میں دے گا. کیوں؟ کیونکہ روایت میں علی بن مہزیار سے وارد ہوا ہے، یعنی جو روایت علی بن مہزیار سے آئی ہے وہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جی ان الخمس اس میں دیکھو ان الخمس ثابت فی المیراث. یعنی اس روایت میں کیا معلوم ہوتا ہے؟ کیا ہے؟ ان الخمس ثابت فی المیراث خمس میراث میں ثابت ہے. لیکن کون سی میراث میں؟ الذی لا یحتسب من غیر اب ولا ابن کہ جو باپ اور بیٹے سے شمار حساب نہ ہوتی ہو، یعنی جو باپ کی طرف سے بیٹے کی طرف منتقل نہ ہوتی ہو. عرف عام کیا سمجھتی ہے جملے سے؟ ان الشارع کہ شارع مقدس نے لم یجعل قرار نہیں دیا ہے کس چیز کو؟ میراث پر قرار نہیں دیا میراث پر کیا؟ خمس. کون سی میراث؟ ہاں وہ میراث جو منتقل ہوتی ہے باپ سے بیٹے کی طرف. والراوی ثقہ اور راوی ثقہ ہے. صحیح. وخبر الثقہ حجہ اور خبر ثقہ حجت ہے. یعنی جملے سے کیا سمجھے لوگ؟ جملے سے کیا سمجھے عام لوگ عرف عام کہ وہ مال جو باپ کی طرف سے میراث میں آئے بیٹے کے پاس اس میں خمس واجب نہیں ہے. صحیح. اور راوی کیا ہے؟ علی بن مہزیار ثقہ ہے. اور خبر ثقہ کیا کہا شارح نے کہ ثقہ کو متہم نہ کرو کذب سے، اس کی بات مانو، اس کو حجت جانا ہے. تو خبر ثقہ حجہ. کون نتیجہ؟ نتیجہ ہاضا ہوا نتیجہ
یہ نتیجہ یہ خمس باپ کے ترکے پر جی نتیجہ یہ ہے کہ ان الخمس فی ترکۃ الاب غیر واجبین، خمس باپ کے ترکے میں واجب نہیں، یعنی وہ ترکہ یعنی جو باپ چھوڑ رہا ہے بیٹے کے لیے، اس میں خمس واجب نہیں ہے۔ صحیح آگے نتیجہ سمجھ میں، استدلال کرنا کا طریقہ سمجھ میں آیا، کیسے فقیہ استدلال کرتا ہے، اس طریقے سے جی۔ والنتیجہ ہی ان الخمس فی ترکۃ الاب غیر واجبین، یا غیر واجبین یعنی ترکہ باپ کے یعنی خمس باپ کے ترکے میں واجب نہیں ہے، جو باپ اپنے بیٹے کے لیے میراث چھوڑ رہا ہے اس میں خمس واجب نہیں ہے۔ واضح؟ وَيُجِيبُ الْفَقِيهُ، اور فقیہ جواب دے گا کس کا؟ تیسرے سوال کا، فقیہ تیسرے سوال کا جواب دے گا۔ تیسرا سوال کیا تھا؟ کیا قہقہے سے نماز، یہی تھا نا میرا، حل تبطل الصلاۃ بالقہقہۃ فی اثنائہا، کیا نماز باطل ہو جاتی ہے قہقہے سے اگر اس کو لگایا جائے، کب؟ اثناء صلاۃ میں، یعنی اگر کوئی شخص اثناء صلاۃ میں قہقہا لگائے تو کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی؟ جی اب اس کا جواب کیا دے گا فقیہ؟ کیا ہمیں دے گا؟ اس کا جواب دے گا بالایجاب، فقیہ اس کا جواب دے گا ایجاب میں۔ جی آ رہا ہے کچھ میں؟ وَيُجِيبُ الْفَقِيهُ عَلَى السَّوَالِ الثَّالِثِ بِالْإِيجَابِ، اور فقیہ جواب دے گا تیسرے سوال کا ایجاب میں، بدلیل روایت زرارہ، کس دلیل میں؟ دلیل کیا ہے؟ روایت زرارہ عن الامام الصادق علیہ السلام، جی سلام اللہ علیہ، انہ قال القہقہۃ لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاۃ، امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ قہقہا وضو کو باطل نہیں کرتا، اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور قہقہا لگا دیں تو کیا آپ کا وضو باطل ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ آپ اگر نماز میں قہقہا لگا دیں تو پھر آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ صحیح جی، تو کہہ رہے ہیں کہ فقیہ جی، تو والعرف العام کیا ہوا؟ فقیہ جواب دے گا اس سوال کے جواب میں، جب ان سے پوچھے کوئی کہ کیا قہقہے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، جب فقیہ سے پوچھا جائے کہ کیا قہقہے سے نماز باطل ہو جاتی ہے تو فقیہ جواب دے گا نفی میں، ہاں ایجاب میں، کیا نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو جب اس نے ایجاب میں کیسے جواب دے گا؟ مثلا بالایجاب، ایجاب میں، بدلیل روایت زرارہ، دلیل کیا ہے؟ روایت زرارہ بن عیون رضوان اللہ تعالی علیہ، عن الامام الصادق علیہ السلام انہ قال، یعنی امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کیا؟ القہقہۃ لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاۃ، یعنی قہقہے سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور وضو باطل نہیں ہوتی، قہقہے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، وضو باطل نہیں ہوتی، یعنی قہقہے سے وضو باطل ہوتی ہے، وضو باطل نہیں ہوتی، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کہنے بل عرف العام، اور عرف عام جو ہے یفہمو من النقض، اور عرف عام نقض سے سمجھتی ہے، عرف عام یعنی عرف عام میں کیا ہے؟ نقض سے کیا مطلب ہے؟ نقض ان الصلاۃ تبطل بہا، یعنی نماز باطل ہو جاتی ہے،
یعنی عرف عام کیا سمجھ نقص سے مراد یعنی باطل ہونا، یعنی کوئی انسان اگر نماز میں قہقہا لگائے تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی، حالانکہ وضو باطل نہیں ہوگی کوئی وضو میں قہقہا لگائے. صحیح ہے. وزرارا سقا، زرارا کیا ہے؟ سقا ہے. وخبر سقا حجہ، خبر سقا کیا ہے؟ حجت ہے. فالصلاۃ مع القہقہ باطلۃ اذان، بس نماز میں قہقہا لگانا نماز کو باطل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں ایک ایک کر کے دیکھ لیجئے کہ جب فقیہ سے یہ پوچھا جائے کہ کیا قہقہے سے نماز باطل ہو جاتی ہے تو فقیہ جواب دے گا ایجاب میں، یعنی ہاں باطل ہو جاتی ہے. دلیل کیا ہے؟ کہ روایت زرارہ. وہ کیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، زرارہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے امام علیہ السلام سے روایت کی ہے. کیا روایت کی ہے؟ کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں القہقہ تو لا تنقض الوضو، یعنی قہقہ وضو کو باطل نہیں کرتا، قہقہے سے وضو نہیں ٹوٹتی. وتنقض الصلاۃ، اور نماز ٹوٹ جاتی ہے باطل ہو جاتی ہے. تو کہہ رہے ہیں عرف عام یفہم من النقض، عرف عام نقض سے کیا سمجھتی ہے؟ ان الصلاۃ تبطل بہا، عرف عام سمجھتی ہے نقض سے مراد کیا سمجھتی ہے؟ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. نقض یعنی نماز کا باطل ہو جانا، یعنی عرف جو روایت میں آیا لا تنقض الوضو وتنقض الصلاۃ، تو عرف عام لفظ تنقض سے کیا سمجھتی ہے؟ باطل ہو جانا. وزرارہ سقا، اور زرارہ سقا ہے. وخبر سقا حجہ، اور خبر سقا حجت ہوتی ہے. فالصلاۃ مع القہقہ باطلۃ اذان، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر نماز میں قہقہا لگایا جائے جی تو نماز باطل ہو جائے گی. نکتفی علی ھذا المقدار، یہ طریقہ ہے استدلال کرنے کا. اس طریقے سے استدلال کیا جاتا ہے حسب مورد حسب موقع، جیسا مجال و موقع ہو. تو بہرحال یہ آپ کے سامنے مثال دی ہیں، نموذج پیش کیے ہیں، نہیں مثال نمونے آپ کے سامنے 3 نمونے پیش کیے ہیں کہ کس طریقے سے استدلال و استنباط اور کیا جاتا ہے اور مسئلہ حکم شریعہ حکم شریع کو سمجھا جاتا ہے. تو بہرحال آپ اس کو جو ہے انشاءاللہ اچھی طریقے سے دیکھیے اور ذہن میں بٹھلائیے اور اس پر ترکیز کیجیے، باقاعدہ ذہن میں بٹھائیے طریقہ کیا طریقہ ہے اور کیسے ہے، اور انشاءاللہ یاد کریے. اور اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو، عبارت یا مطلب ترجمہ کسی لفظ کے معنی یا مفہوم، تو آپ انشاءاللہ پوچھ لیجئے. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.